السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے رمضان کے مہینے میں جمع ہونے والے صدقہ اور فطر کی حفاظت کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو ایک رات کوئی خاموشی سے آیا اور زکوٰۃ کی وصولی سے کچھ کھانے پینے کا سامان چرا کر جانے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں بہت حیران تھا کہ بھلا کون زکوٰۃ کے سامان سے چوری کرنا چاہے گا؟ تم ہمارے سامان سے چوری کر رہے ہو جناب۔ میں نے اسے فوری گرفتار کرنا چاہا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں فوری اللہ کے نبی کے پاس حاضر کروں گا۔ اس نے اداس چہرے کے ساتھ جلدی سے جواب دیا کہ براہ کرم ایسا مت کرو، میں ایک ضرورت مند آدمی ہوں اور ایک بڑے خاندان کی ذمہ داری مجھ پر ہے اور یہ سب ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ اگلی صبح جب میں حضور کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ، تیرے اسیر نے کل رات کیا کیا؟ پہلے تو میں حیران تھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے بتا دیا گیا ہوگا۔ جو میرے ساتھ کل رات ہوا میں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ شخص بہت ضرورت مند تھا اور اپنے خاندان کے لیے کھانے کی غرض سے چوری کر رہا تھا، تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ جب میں نے سنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، کیونکہ آپ نے کہا تھا تو وہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات میں اس ڈاکو کے انتظار میں تھا کہ اب اگر وہ آیا تو میں اسے فوراً گرفتار کر لوں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اور وہی ہوا اور وہ پھر آیا اور چپکے سے خیراتی ادارے سے کھانے پینے اور دوسری ضرورت کی اشیاء چرانے لگا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پھر میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کہا میں تمہیں ابھی حضور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ مہربانی کر کے مجھے جانے دو، میں محتاج آدمی ہوں۔ تو میں نے عرض کیا اے یا رسول اللہ، اس نے کل رات پھر مجھ سے اپنے بڑے خاندان کی شکایت کی، تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے جانے دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے اور وہ پھر واپس آئے گا۔ اور یوں اگلی رات میں پھر اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس دفعہ بڑی شدت سے میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے پرعزم تھا اور میں نے اس دفعہ بالکل ہار نہیں ماننی تھی۔ اور تیسری دفعہ پھر وہی ہوا، وہ رات کے چپکے سے آیا اور خیراتی ادارے سے چوری کرنے لگا اور اسے پھر لگ رہا تھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو میں نے اسے پھر رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا براہ مہربانی ایسا نہ کریے گا، مجھے جانے دیں۔ اگر آپ مجھے جانے دیتے ہیں تو میں آپ کو کچھ ایسے کلمات بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں علم کا گہرا طالب علم تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ وہ کیا الفاظ ہیں؟ اس نے کہا اگر تم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور ساری رات کوئی بھی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگلی صبح پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ہریرہ، ایک بار پھر کل رات تمہارے اسیر نے کیا کیا؟ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آزمائش اور پوری ملاقات کے بارے میں بتایا کہ اس ڈاکو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے اللہ کی طرف سے کچھ کلمات سکھائے گا، تو میں نے اسے جانے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے ابو ہریرہ، اس شخص نے تمہیں کیا کلمات سکھائے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے مجھے کہا کہ سونے سے پہلے تم آیت الکرسی شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لینا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا اور صبح تک کوئی بھی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ابو ہریرہ، اس نے تم سے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی 3 راتوں سے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ شیطان تھا۔